حاضرین کرام، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ حج کے متعلق مزید تفصیلات احادیث وغیرہ کی روشنی میں بھی بہت ساری تفصیلات آپ نے بیان فرمائی. ان میں سے آپ ایک بات یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں، سفر کوئی بھی سفر ہو گو ایک ایسی مصیبت ہے کہ اس کی وجہ سے 4 رکعت کی 2 رکعت کر دی گئی. یعنی سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رخصت عطا فرمائی، چھوٹ دی کہ وہ 4 رکعت فرض کی بجائے 2 رکعت پڑھے. ہر سفر میں نہیں ہوتا، وہ سفر جو تقریباً 86 کلومیٹر تک کا کیا جائے. اس سے کم کا سفر ہو تو اس میں 2 رکعت نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی رکعت پڑھنی ہوں گی. لیکن سفر ایک مدت تک بیان کیا گیا ہے، اس اعتبار سے تو فرما رہے ہیں کہ مصیبت کی وجہ سے 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 رکعتیں کر دی گئی، جس سے ظاہر ہے کہ وہ باعث تکلیف عبادات ہے. یعنی 2 کی بجائے 4 رکعت اللہ تعالیٰ فرض فرما دیتا تو تکلیف ہوتی بندوں کو. رب بھی نہیں چاہتا کہ نماز میں بھی بندوں کو تکلیف ہو سفر کی حالت میں، اس لیے نماز کو تخفیف دے دی. پھر فرمایا اور یہاں مطلب حج میں سفر ہی عبادت ٹھہرایا گیا. حج خود ایک عبادت ہے، لیکن حج کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے. تو اس عبادت میں سفر ہی عبادت ٹھہرایا گیا. ایسی مشقت کی عبادت پر، یہ عبادت ہے مگر مشقت ہے، تو ایسی مشقت کی عبادت پر مقتضائے رحمت الہی یہی تھا کہ اس کا ثواب بھی حج سے زیادہ ہو. یعنی سفر حج عبادت تو سفر حج بھی عبادت. سفر حج میں مشقت اور مصیبت پر جو ثواب ہے وہ ثواب بھی حد درجہ زیادہ ہے، کیونکہ جتنے مشکلات ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے حج کے بعد آدمی کو اپنی مغفرت کا یقین ہونا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں حج کے بعد آدمی کو اپنی مغفرت کا یقین ہونا چاہیے. حج کرنے کے بعد میں کوئی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عرفات پر کھڑا ہو، عرفات حج کے مناسک میں ایک اہم رکن ہے جہاں پر وقوف کیا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کے دن. تو عرفات میں جو آدمی کھڑا ہو، یعنی حج کے دن، اور اس کے خیال میں یہ بات ہو کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی، عرفہ میں کھڑا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی، تو اس سے بڑھ کر گناہگار دنیا میں کوئی اور نہیں. دیکھیے گناہ کرنا اور ہے، لیکن میدان عرفات میں مغفرت کی دعا کرے اور کھڑا ہو اور یہ سمجھے کہ میری معافی نہیں ہوئی، تو اس سے بڑا گناہگار پھر کوئی نہیں. تو غور کریں کہ حج میں مغفرت نہیں ہوئی سمجھنا خود گناہ ہے. باقی گناہ، شراب نوشی گناہ، جھوٹ بولنا گناہ، چوری کرنا گناہ، یہ تو نقصان دہ چیزیں ہیں، لیکن مغفرت نہیں ہوئی سمجھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے. مگر حج میں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو وہ بھی بڑا گناہ ہے. تو پتہ چلا کہ حج میں مغفرت حاجیوں کی یقینی ہے. تو سفر اتنا مشکل اور عبادت اتنی مشقت والی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر بھی اتنا بڑھا دیا ہے. حاضرین کرام، اور ایک بڑی تفصیلی حدیث شریف ہے، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع رحمۃ اللہ علیہ نقل فرما رہے. اس حدیث پاک کو میں آپ کو انشاءاللہ پوری حدیث پاک سنانے کی کوشش کروں گا، وقت بالکل 5 یا 6 منٹ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد مینا میں بیٹھا ہوا تھا. مینا میں جو مسجد ہے اسے غالباً مسجد خیف کہتے ہیں. تو وہاں پر میں بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی حاضر ہوئے اور دونوں نے آ کر سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ حضور ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خبر دو گے یا میں بتاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور آپ فرما دیں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، تم اس غرض سے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے کعبۃ اللہ کے ارادے سے نکلے تو یہ سوچ رہے تھے کہ تمہیں کیا نفع ہوگا، طواف کعبہ کریں گے تو کیا نفع ہوگا، اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو کیا نفع ہوگا، صفا مروہ کی سعی اور عرفات میں عرفہ کے دن کھڑے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، رمی جمرات یعنی کنکریاں ماریں گے وہ شیاطین کو تو کیا فائدہ ہوگا. یہ سوچ رہے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ حضور یقیناً
اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں اور یقینی جانتے ہیں آپ پر کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے سچ فرمایا کہ ہم یہی سوچ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر سے حج بیت اللہ کے ارادے سے جب نکلے، جس اونٹنی پر سوار تھے، اس اونٹنی کے ایک ایک قدم پر زمین رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائی، تمہارا ایک ایک گناہ معاف کیا اور ایک ایک درجہ بلند کیا۔ تو مطلب اونٹنی کے قدم کے مقدار میں آدمی سفر جیسا بھی کرے، کار میں کرے، بس میں کرے، پلین میں کرے، اس مقدار میں اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں، اتنے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم طواف کے بعد میں جو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے ایک غلام آزاد کیا۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ وہ بھی کون سا غلام؟ مان لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ غلام تھا اور اسے آزاد کیے، اس لیے کہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک سب سے زیادہ فضیلت ان اولاد کی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، البتہ انبیاء کرام کے سوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جو انبیاء تھے، ان کی شان، ان کی فضیلت بڑی ہے۔ انبیاء کے علاوہ بڑی فضیلت ان لوگوں کی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس کو کسی کو غلام کر دیا گیا تھا، وہ غلام آزاد کرنے کے برابر تم کو ثواب ملے گا۔ اور پھر فرمایا صفا مروہ کی جب تم سعی کریں گے تو تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا میدان عرفات میں جب تم کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی خاص توجہ رحمت فرما کر فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے دور دراز سے کیسے پریشان حال میرے لیے آئے ہیں، اور ان کا مقصود صرف میری رحمت ہے۔ کیوں آئے ہیں؟ صرف اللہ کی رحمت پانے کے لیے آئے ہیں، دولت کے لیے نہیں، تجارت کے لیے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی رحمت پانے کے لیے آئے ہیں۔ رب تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کتنی دور دراز سے میری رحمت پانے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے گناہ ریگستان کی ریگ کے برابر ہوں، یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یا کفے دریا کے برابر ہوں، تو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اتنی بڑی فضیلت عرفات میں ٹھہرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور ان بندوں کو ارشاد ہوتا ہے جب وہ عرفات سے نکل کر مزدلفہ کی طرف آنے لگتے ہیں تو ارشاد فرمایا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اے بندو جاؤ، نکل جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، تم اس حالت میں آئے ہو کہ اس حالت میں لوٹ رہے ہو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی۔ اور حاضرین، رمی جمار کے وقت میں جب ایک ایک کنکری مارتے ہیں تو ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ کبیرہ جو اسے ہلاکت میں ڈالنے والا تھا وہ بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ صرف گناہ نہیں، گناہ کبیرہ میں بھی وہ گناہ جو ہلاکت میں ڈال دیا جانے والا ہے، انسان کو تباہ کرنے والا ہے، ایسے گناہ بھی رمی جمار میں ایک ایک کنکری مارنے کے بدلے میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا تمہاری قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس جمع رہے گا، اور جب تم سر کے بال منڈواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور پھر دوبارہ جب حج بیت اللہ کا طواف کرتے ہو، طواف زیارت جسے کہتے ہیں، ایسی حالت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہے گا۔ 5 دن کے اندر آدمی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج ہے، یہ حج جیسی عبادت ہے۔ اب غور کیجئے کہ 5 دن میں اگر کسی کو معافی مل رہی ہے، وہ بھی اس طرح کے لاکھوں نیکیوں کے ساتھ میں، کون حج نہیں کرنا چاہے گا؟ حاضرین، اگر ہم غور کریں تو ماشاءاللہ ہر 3-4 سال کے اندر حج کر سکتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو فضول خرچیاں ہیں نا، اس کو بچانا چاہیے۔ عقیقے میں فضول خرچی، نام رکھائی میں فضول خرچی، شادیوں میں فضول خرچی، کسی اور کی شادی، وہ ماموں کے سسرال کے، ان کے کوئی اور سسرال کے رشتہ دار بھی ہیں، وہاں جانے کے لیے بھی نیا جوڑا، تو ایسی فضول خرچیاں، ہر مہینے میں ایک نیا جوڑا، ہر 2 مہینے میں ایک نئی چپل، ہر تھوڑے دن میں نیا اسپیٹس، ہر وقت نئی اینک ہونی چاہیے، جو پہلے نئی تھی اور نئی،
ماڈل بدلتا جائے، فیشن بدلتا جائے. یہ ایسی قوم جو اپنے بال سنوارنے کے لیے 40 روپے میں بال کاٹتا ہے حجام، اس کو 150 روپے دے کے بال کٹواتے ہیں. عقل مندی کی بات ہے، بال کٹوا نہیں رہے ہیں، بال پال رہے ہیں. اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے. تو فضول خرچی اگر ہماری بچت کی جائے تو وہ آدمی جس کی کمائی مان لیجئے کہ 50 سے 60 ہزار روپیے ہے، وہ آسانی سے 3 سال میں ایک مرتبہ حج کر سکتا ہے. لیکن افسوس عمریں گزر جاتے ہیں مگر لوگ حج نہیں کرتے. ایام حج آنے والے ہیں، بہت سارے لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں. تو جب حج کر رہے ہیں تو حج کو فارمیلٹی نہیں بنانا چاہیے. طواف کیسے کرنا ہے، صحیح کیسا کرنا ہے، طواف کا معنی کیا ہے، صحیح کا مطلب کیا ہے، اور حج بیت اللہ کیا ہوتا ہے، کعبہ شریف کا مقام کیا ہے، مینا کون سا میدان ہے جہاں پر ہم کو ٹھہرانے کا حکم دیا گیا، رمی جمار کرنے کی فضیلت کیا ہے، عرفات میں کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، یہ کب معلوم کریں گے، کب اپنے دل کو بنائیں گے.